ان کی پرسنالٹی کا سب سے نمایاں پہلو یا وہ پہلو جو مجھے کم از کم بہت خوبصورت لگتا تھا وہ تھا ان کی لوگوں سے کنیکٹیوٹی. جو عوام کے ساتھ ان کا ریلیشن شپ تھا وہ ان کے والد صاحب کا بھی تھا، بھٹو صاحب کا، اور وہی بے نظیر بھٹو صاحبہ میں بھی جو ہے وہ ریفلیکٹ ہونے لگ گیا. اور جیسے ہی مطلب ظاہر ہے وہ ایک عوام سے نکل کر جب اپنے والد کو دیکھتی تھیں کہ وہ ایک عوامی لیڈر ہیں اور عوام کے ساتھ گھل مل کر بات کرتے ہیں اور اس طرح سے، تو وہ چیز بلکہ شاید بھٹو صاحب سے زیادہ بے نظیر کے لیے مجھے لوگوں میں بھی نظر آئی کہ لوگ بھی بہت زیادہ ایکسیپٹیبل تھے ٹورڈز بے نظیر صاحبہ، اور بہت زیادہ کنیکشن ان کا بڑے ہیومن لیول پہ آ کے. ایک ہوتا ہے نا وہ لیڈر ہے کہ وہ بالکل ان ایکسیسیبل ہے، اس تک لوگ پہنچ ہی نہیں سکتے، عوام اس تک اپنی بات نہیں پہنچا سکتی، عوام کو وہ بہت اتنا دور فاصلہ ہوتا ہے، لیڈر اوپر ہے عوام نیچے، وہ ایسے لگتا ہے جیسے کہ شاید آپس میں کوئی کنیکشن کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو وہ چیز بے نظیر صاحبہ کی اس طرح سے نظر نہیں آتی تھی. اور حالانکہ وہ بڑے گھر میں پیدا ہوئیں، بڑے گھر میں پلی بڑھی، لیکن بی بی شہید کا ایک یہ جو پہلو تھا وہ پرسنالٹی کا بہت ہی خوبصورت اور سب سے شاید حسین تھا کہ وہ عوام کے ساتھ، غریب کے ساتھ اتنی ہی تعلق سے، اتنی ہی اپنائیت سے وہ رشتہ رکھا ہوا تھا انہوں نے کہ جیسا کوئی آپ کے گھر کا فرد ہو. تو یہ چیز تھی جو مجھے لگتا ہے کہ ان میں بہت زیادہ نظر آئی. اور پھر جب وہ چلی گئیں تو لوگوں نے اسی چیز کو شاید ان کے حوالے سے سب سے زیادہ مس بھی کیا کہ وہ ایک لیڈر جو کہ عوام کے ساتھ بہت ہیومن لیول پر آ کر انٹریکٹ کرتی تھیں، یا جو بہت زیادہ تعلق رکھا ہوا تھا انہوں نے اپنی عوام کے ساتھ، وہ عوام کا کنیکشن ٹوٹ گیا. بے نظیر صاحبہ بھی جب سیاست میں آئیں تو اس وقت تو چلیں وہ اپنے والد صاحب کے حوالے سے اور وہ ایک سٹرگل لیڈ کرتی ہوئی آئیں، اپنی والدہ سے بھی انہوں نے انسپریشن لی. نصرت بھٹو صاحبہ کا بڑا ایک کردار رہا پاکستان کی تاریخ میں جمہوریت کے حوالے سے. لیکن پھر ہوا یہ کہ پاکستان میں جو ایک کلچر ہے جو کہ خواتین کو ویسے بھی پبلک سپیسز میں زیادہ انکریج نہیں کرتا رہا اوور دا ایئرز، وہ ان کے جانے سے یا ان کی سیاست سے نکل کر جب ان سیاست سے ان کی لا تعلقی ہوئی یا وہ جب پاکستانی سیاست سے دور ہوئیں تو وہ خلا بڑھا. اور پھر ان کی شہادت کے بعد وہ خلا ایک مرتبہ پھر بڑا واضح طور پر نظر آیا. گو کہ خواتین یا ینگ یوتھ آج کل بہت خواتین انٹرسٹڈ ہیں اور سیاست دیکھتی بھی ہیں، سیاست کی طرف آتی بھی ہیں. لیکن وہ وہی بات ہے کہ جو ایک آپ کو ایک انکریجمنٹ ملتی ہے نا کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ کسی ملک کی وزیر اعظم خاتون ہے، اور اسلامک ملک کی وزیر اعظم، اور پھر پہلا اسلامک ملک پاکستان بنا جس کی کہ وزیر اعظم خاتون رہیں، اور بی بی شہید کو یہ اعزاز جاتا ہے کہ وہ پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم رہیں. تو یہ وائس ورسا ہے، یہ چیزیں دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں. پاکستان پہلی اور واحد مسلم ریاست کے جہاں پر ایک خاتون آ کر حکمرانی کر پائی، اور بے نظیر وہ واحد لیڈر جو کہ ایک مسلم ممالک میں حکمرانی کر سکیں جس کو لوگوں نے منتخب کیا. تو وہ دونوں ہی چیزیں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی تھیں. وہ رشتہ اگر وہ ہوتی اور وہ پاکستان کی سیاست میں ہوتی تو یہ ایک بڑا میسج ہوتا. دیکھیں ان کے شہادت کے بعد بڑے لمبے عرصے تک ان کی، حالانکہ 2 صاحبزادیاں ہیں، اس میں بھی وہ ظاہر ہے پڑھ رہی تھیں یا وہ اپنی ظاہر ہے پرسنل زندگی گزار رہی تھیں. آصفہ کو ہم نے دیکھا کہ وہ بی بی کے نقش قدم پر چل کر سیاست میں آئیں. بیٹا تو ٹھیک ہے آتا ہی ہے، کوئی بھی مرد ہوتا ہے وہ تو اگر اس کی فیملی پولیٹیکل ہے تو وہ تو سیاست میں مور اور لیس آ ہی جاتے ہیں، وہ ان کا ایک بڑا نیچرل سا ایک ٹرانزیشن بنتا ہے. لیکن خواتین کا آنا مشکل ہوتا ہے، اور بی بی کے جانے سے وہ خلا مجھے بڑھتا ہوا نظر آیا. یہ الگ بات ہے کہ اب وقت تھوڑا سا تبدیل ہو گیا ہے، لوگوں میں ایکسیپٹیبلٹی آ گئی ہے عورت کی نمائندگی، عورت کو ایز اے نمائندہ دیکھنے کی اور عورت کو ووٹ ڈالنے کی کہ بھئی ہاں ہم اس عورت کو منتخب کرتے ہیں، اس خاتون کو منتخب کرتے ہیں بطور ہماری ریپریزنٹیٹیو. وہ چیز آئی ہے، تبدیل ہوئی ہے، لیکن اس میں ٹائم لگا ہے. ابھی بھی اس لیول تک نہیں ہے جس لیول تک اگر وہ ہوتی اور وہ ملک کو لیڈ کر رہی ہوتی تو وہ شاید ایکسیپٹیبلٹی زیادہ ہوتی. اس چیز کا مجھے افسوس ہوتا ہے کہ بی بی کے قتل کی تحقیقات اس وقت ہو جانی چاہیے تھی جب ان کی شہادت کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت بنی تھی، جب وہ خود بھی اپنی حکومت میں اس قتل کو پایہ تکمیل تک اس کی تحقیقات کو نہیں پہنچا سکے. تو پھر کسی اور جماعت کا انٹرسٹ اس میں ہونا نہ ہونا، پھر دیکھیں لوگ موو آن کر جاتے ہیں. کچھ وقت ایسا آتا ہے شروع میں بہت جذباتیت ہوتی ہے، بڑا لوگوں کو دکھ تکلیف ہوتی ہے، اس کے بعد پھر زندگی ہے وہ چلتی رہتی ہے. ہم بھی جب ہمارے گھروں میں کسی کی فوتگی ہوتی ہے تو ہم ان کو کچھ عرصے تک بڑا تکلیف میں ہوتے ہیں، دکھ میں رہتے ہیں، لیکن پھر یو اسٹارٹ بیسیکلی آپ کیا کرتے ہیں کہ یو اسٹارٹ لیونگ ود دا گریف. آپ اس گریف کو پروسیس کر لیتے ہیں اور آپ اس تکلیف کے ساتھ جینا سیکھ لیتے ہیں. تو پھر آپ کا دل چاہے جتنا ہی اداس ہو، آپ جی تو رہے ہوتے ہیں نا، سانسیں تو اپنی نہیں روک سکتے. تو وہ چیز جو اس وقت وہ مومنٹ تھا، اس میں اگر اس کے بعد جب حکومت آئی تھی وہ سب چیز تازہ تھی، اس وقت اگر تحقیقات ہوتی اور اس پہ زیادہ پریشر ڈالا جاتا تو میرا خیال ہے کہ شاید کچھ ہم منطقی انجام تک اس حوالے سے پہنچ جاتے. اب دیر بھی ہو گئی ہے، لیکن اگر چاہیں تو اب بھی میرا خیال ہے کہ
ان تمام جو ہماری پاکستان کی ہسٹری رہی ہے وزراء اعظموں کے اس قسم کی شہادتوں کی، میرا خیال ہے سولو کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں، لیکن وہی بات ہے کہ ول ہونی ضروری ہے۔ اور بہت بڑی ٹریجڈی تھی پاکستان کی تاریخ کی، بہت ہی بڑی ٹریجڈی تھی، چاہے وہ بھٹو صاحب کی ڈیتھ ہو، ان کا جوڈیشل مرڈر ہو، یا چاہے وہ بی بی کی شہادت ہو۔ یہ شاید ہی کوئی ایسا سانحہ ہے جو ملک نہیں بھلا سکتا۔ دیکھیں، ہم پیش تو صحیح یا غلط تو تب ہوتا جب ہم ان کو پیش کر رہے ہوتے۔ ہم بہت سارے ہمارے ہیروز ہیں یا بہت سارے ہمارے ایسے لیڈرز ہیں جن پر بات ویری آفن، انگریزی کا ورڈ ہے، وہ کرنی چاہیے تھی، ہم نہیں کرتے۔ ہم اپنے روزمرہ کی چیزوں میں اتنے الجھے ہوتے ہیں اور اتنا روزمرہ کی چیزوں میں ہم آگے نکل جاتے ہیں، جیسے میں نے کہا نا کہ ہم وقت کے ساتھ وقت گزاری کرتے ہیں اور پھر ہم بھول جاتے ہیں اپنے لیڈران کو، اپنے ہیروز کو۔ تو ہم بھول گئے، ہم نے نہیں بتایا لوگوں کو کہ بے نظیر بھٹو کون تھیں، ہم نے نہیں سمجھایا لوگوں کو کہ ان کا کیا ویژن تھا، وہ کیوں سیاست میں آئی تھیں۔ ٹھیک ہے، جب سیاست میں آئی تھیں اس وقت وہ اپنے والد صاحب کی اسٹرگل کو ایک آگے بڑھا رہی تھیں، لیکن اس کے بعد پھر ان کے کیا ویژن تھے پاکستان کے لیے، وہ کہاں دیکھنا چاہتی تھیں پاکستان کی عورت کو، وہ پاکستان کے نوجوان کو کہاں دیکھنا چاہتی تھیں، کیا وہ چاہتی تھیں ملک کے لیے۔ یہ باتیں ہم نے نہ کیں، اور شاید اس میں تھوڑی سی جسارت کر کے کوتاہی یہ بھی ہے کہ ان کی جماعت کی طرف سے بھی اس چیز کو بہت زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا گیا کہ ہو واز بے نظیر بھٹو شہید، مطلب کیا ان کی عادات تھیں، کیا۔ بہت کم انٹرویوز دیے ہیں ان کے بچوں نے، بلاول بھٹو صاحب نے، آصفہ نے، بختاور نے، شاید اکا دکا کوئی انٹرویوز ایسے ہوں گے کہ جو بی بی کے حوالے سے ہوں۔ زرداری صاحب کے ساتھ ایک پورا سیشن ہو سکتا ہے بی بے نظیر بھٹو صاحبہ کے حوالے سے، بہت کم شاید میں نے اس میں۔ یہ نہیں ہے کہ فیملی بولنا نہیں چاہتی، زیادہ قصوروار میڈیا ہے، کیونکہ میڈیا نہیں شاید بات کرنا چاہتا۔ میڈیا کہتا ہے بھئی آج کل جو سیاست ہو رہی ہے، مذاکرات ہیں، بھئی پی ٹی آئی یہ وہ، میڈیا بھی اس طرف گھس جاتا ہے۔ تو ہماری اپنی پرائیورٹیز، ہماری اپنی ترجیحات ہی میڈیا کی ٹھیک نہیں ہیں۔ وہ ایک ریٹنگ میٹر بنا ہوا ہے، وہ ریٹنگ میٹر 500 ریٹنگ میٹرز پہ جو چینل زیادہ دیکھا جاتا ہے وہی ریٹنگ میٹر اس کو کہتے ہیں کہ بھئی اس کی بڑی ریٹنگ آ رہی ہے، اسی کو سب سے زیادہ ایڈز ملتے ہیں۔ وہ ریٹ ریس ہے جس ریٹ ریس میں ہم پڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے اپنے ہیروز کو، ہم نے اپنے لیڈران کے بارے میں نہ پڑھنے کی کوشش کی، نہ ان کو جاننے کی کوشش کی، اور نہ آگے آنے والی جنریشنز کو بتانے کی کوشش کی۔ شاید میرے بعد والی جنریشن جو آئے گی وہ شاید، یا جو آئی ہے، شاید وہ بی بی کو اس حوالے سے نہ جانتی ہو اتنا جتنا کہ میں نے کم از کم پڑھا یا سنا۔ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کو، اپنے رول ماڈلز کہتے ہیں نا کہ پیدا کرنے چاہیے، تو جو پیدا ہوئے ہوئے تھے ان کو پڑھ لیں تو وہ بھی بڑا میرا خیال ہے مناسب سا کام ہو جائے گا۔ کافی ہے اتنا، جو لیڈر تھے انہی کو پڑھ لیں پہلے۔